سوال کو ریپیٹ کرنا چاہیے۔ بھائی نے یہ سوال کیا کہ قرآن کریم میں اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کو اللہ نے قرآن کریم میں یہ فیسلٹی دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں جب سفر سے گھر آ جائے اور بیماری سے تندرست ہو جائے تب روزہ رکھ سکتا ہے، یہ فیسلٹی دی ہے۔ وہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، یا تو اس کو یہ فیسلٹی شریعت نے دی ہے یا نہیں دی؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ حاملہ ہی کو نہیں، جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے دونوں کو شریعت نے یہ فیسلٹی دی ہے۔ آج کل تو مصیبت یہ آئی ہے کہ عورتیں بچے کو دودھ پلاتی ہی نہیں، ڈبہ پیدا ہوتے ہی ڈبے پہ چڑھا دیتی ہیں۔ لیکن ایشیا میں غریبوں کی عورتیں بچے ہی کو دودھ پلاتے ہیں اور اسی پر بچہ جیتا ہے، ان کے پاس میں کہاں سے ڈبے کے پیسے ہی نہیں ہیں دودھ لا کر پلانے کے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں لیتا، اور رمضان میں روزہ رکھنے سے دوپہر کے بعد میں دودھ گھٹ جاتا ہے اور بچہ روتا ہے، تو شریعت نے ایسی دودھ پلانے والی عورت کو فیسلٹی دی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بعد میں قضا کرے، رمضان میں نہ رکھے، جب دودھ بچے کو چھڑا دے تب قضا کرے۔ اسی طرح جب عورت پیٹ سے ہوتی ہے تو بعض عورتوں کا اگر وہ لمبا بھوکا رہیں تو بچہ دانی کے اندر جو رطوبت ہے وہ رطوبت کم ہو جاتی، سوکھ جاتی۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، جیسے ڈائیابٹیز والے کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ وقفے وقفے سے کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ، تھوڑا سا کھاؤ، اسی طرح سے اس کو بھی ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ وقفے وقفے سے کھاؤ، بس ورنہ تیرا بچہ رطوبت سوکھ جائے گی، بچہ اندر مر جائے گا۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کو شریعت نے فیسلٹی دی ہے کہ وہ حمل کے زمانے میں رمضان کا روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے تو کر سکتی ہے۔ لیکن سب کے ساتھ روزہ رکھنے میں فائدہ ہے، پھر بعد میں اکیلے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں سفر میں چل رہا اور برابر روزے رکھ کے چل رہا۔ پچھلے سال میں 16 رمضان کو لندن سے ٹورنٹو آیا تو بھی روزہ رکھا۔ لوگوں نے منع کیا کہ دن لمبا ہو جائے گا، روزہ مت رکھو۔ میں نے کہا دن لمبا ہو جائے گا توڑ لوں گا، نہیں برداشت ہوگا توڑ لوں گا۔ تو میں نے 26 گھنٹے کے بعد ٹورنٹو میں آ کر افطار کیا اور ایک گلاس بھی پانی نہیں پیا، ایک سموسہ بھی نہیں کھایا۔ تو یہ تو خیال ہے، سب کے ساتھ ساتھ سہولت ہو جاتی ہے، لیکن پھر اگر بعد میں مشکل ہوگی۔ بس اگر مسافر سفر میں روزہ رکھے، آج کل سفر کیا ہے؟ آج کل سفر کچھ بھی نہیں ہے، حضر جیسا ہی سفر ہے۔ بس اگر سفر میں روزہ رکھے یا معمولی بیماری ہے برداشت کر سکتا ہے اور ڈاکٹروں نے بار بار دوا وقفے وقفے سے دوا پینے کو نہیں کہا اور وہ روزہ رکھے سب کے ساتھ، تو سہولت سے نکل جائے گا۔ لیکن جو شریعت نے فیسلٹی دی ہیں وہ دی ہیں، بس اگر وہ نہ رکھے بعد میں رکھنا چاہے، نہ رکھے بعد میں رکھ سکتا ہے۔ حاملہ عورت بھی، ہر حاملہ عورت نہیں، جس حاملہ عورت کو ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا، اور ہر دودھ پلانے والی نہیں، جو عورت دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا ہی دودھ لیتا ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں پیتا، اور وہ دوپہر کو جب دودھ کم ہو جاتا تو وہ روتا ہے پریشان، مغرب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان دو حاملہ کو اور دودھ پلانے والی کو شریعت نے فیسلٹی دی ہے۔ اب آپ فرمائیں کیا فرما رہے تھے؟ ذرا سنیے، میں سمجھ رہا نہیں رہا ان کی بات۔ حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں کوئی ٹوتھ پیسٹ برش مکروہ تحریمی ہے۔ روزے کی حالت میں آپ منہ میں کوئی چیز ڈالیں اور وہ گلے سے نیچے نہ اترے، باہر پھینک دیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، سمجھو کہ نہیں؟
روزہ ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز گلے سے نیچے اترے. اگر آپ گلے سے نیچے نہ اترنے دیتے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ سب حرکتیں، نسوار بھر دیا، پان رکھ لیا، تمباکو پیسا ہوا دانتوں پر ملا اور رال ٹپکا دی، پیسٹ کر لیا، منجن کر لیا، سب مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی کیوں ہے؟ روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. وہاں تم گلے پر کون سا سپروائزر بٹھاؤ گے جو یہ تمہیں بتلائے کہ کوئی چیز گئی نہیں گئی؟ آدمی تو یہ سمجھے گا نہیں گئی. اس لیے روزہ خطرے میں پڑتا ہے. اس لیے ایسا کوئی بھی کام کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. ہاں صرف عورت کو اجازت دی ہے. وہ عورت جس کا شوہر بدتمیز ہے، کھانے میں سالن میں نمک کم زیادہ ہوتا ہے تو ڈنڈا بھی اٹھاتا ہے، تو ایسا بدتمیز شوہر ہے تو اس کی بیوی کو شریعت نے اجازت دی کہ وہ سالن انگلی لگا کر کے زبان پر رکھ کر تھوک دے، سالن چکھے تاکہ شوہر بدتمیز مارے نہ. تو یہ عورت کو فیسلٹی دی ہے، وہ بھی زبان پر رکھے اور تھوک دے. زبان پر رکھتے پتہ چل جائے کہ نمک کیسا ہے، پھر تھوک دے. اور تم منجن کرو گے یا منہ میں نسوار بھرو گے یا گال کے اندر پان بھرو گے یا کہ وہ تمباکو ملو گے، پیسٹ ملو گے، تو کیا پتہ کہ گیا گلے سے نیچے نہیں گیا، ہو سکتا گیا ہو. اس لیے مکروہ تحریمی ہے. لیکن روزہ رہا یا ٹوٹا اس کا مدار اس پر ہے کہ اندر گلے سے کوئی چیز پیٹ میں گئی تو روزہ ٹوٹا، نہیں گئی تو نہیں ٹوٹا. باقی یہ عمل کرنا مکروہ تحریمی ہے نا، روزے میں یہ عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے. روزے کو خطرے میں کیوں ڈالو؟ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. جب وضو کرو تو ناک میں خوب پانی اوپر چڑھاؤ اور پھر جھاڑو. فرمایا مگر اگر تم روزے سے ہو تو پانی مت چڑھاؤ. اگر روزے سے اور پانی چڑھاؤ گے ہو سکتا ہے دماغ میں پہنچ جائے، تو دماغ میں جو چیز پہنچتی وہ پیٹ میں اتر جاتی، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جو روزہ توڑنے والی چیزیں، خطرے والی چیزیں ہیں، ان سے روزے میں بچنا چاہیے. یہ صورت بھی خطرے والی ہے، ان سے بچنا چاہیے.